بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ہمارا تخصص فی الفقہ سال اول میں رسالہ اجل الاعلام بأن الفتوى مطلقا على قول الامام یہ چل رہا ہے، اور اس میں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابن نجیم مصری صاحب بحر الرائق کی بحر الرائق میں مذکور عبارت کی وضاحت اور توضیح فرما رہے ہیں، اور اولاً 7 مقدمات امام اہل سنت نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد ایک ایک کرتے ہوئے علامہ خیر الدین رملی اور حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عبارتیں بما جوابات کے ذکر فرما رہے ہیں۔ تو گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں بھی ہم نے کچھ عبارتیں دیکھی جن پر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلام فرمایا۔ تو غالباً آخری عبارت جو تھی ہماری یہ تھی کہ یہ کچھ امام کے دلائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ امام تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ کے اس قول کی تائید فرمائی تھی کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمارے مشائخ تھے جنہوں نے قول امام سے عدول کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ انہیں امام کی دلیل کی معرفت نہ تھی۔ تو اس پر علامہ شامی نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اکابرین کے بارے میں یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ جنہیں دلیل کا علم نہ تھا، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابیں جو ہے وہ دلائل سے بھر دی تھی۔ تو اس پر پھر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلام فرمایا تھا، یہ جو علامہ شامی کی عبارت تھی کہ وَلَا يُظَنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ قَوْلِهِ لِجَهْلِهِمْ بِدَلِيلِهِ، کہ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا مشائخ کے بارے میں کہ انہوں نے امام کے قول سے اس لیے عدول کیا کہ انہیں دلیل کا علم نہ تھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پہ تفصیلاً کلام کیا، اور آپ کئی چیزیں لے کر آئے، اور ان کا خلاصہ یہ بنا کہ حضرات مشائخ اگر دلیل امام سے واقف نہ ہوں تو اس میں ان کی کوئی کسر شان نہیں ہے، بلکہ
یہ فی الواقع ایک حقیقت ہے کہ امام کا مقام اور مرتبہ، آپ کا علم اس قدر بلند درجے کا ہے کہ وہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہیں، اور وہاں پر ایک ضابطہ اعلی حضرت نے یہ بیان کیا کہ امام سے مذہب منقول ہے، مسائل منقول ہے، نہ کہ دلائل۔ تو دلائل کی دنیا میں بات یہ ہے کہ جو معاملات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ تو دیگر افراد کے دلائل تھے۔ اب اگر ان دلائل کا رد بھی ہو جاتا ہے تو وہ حقیقتاً امام کے دلائل کا رد نہیں ہے۔ تو جنہوں نے ضعف دلیل کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر قول امام سے عدول کیا، تو در حقیقت امام کی دلیل کی وجہ سے، یعنی ان کو اصل دلیل یا اس کے قریب قریب بھی معرفت حاصل نہ ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ وہاں پر وہ قول امام سے عدول کر جائیں۔ تو یہ بدگمانی نہیں ہے مشائخ کے بارے میں۔ بہرحال تو پھر علامہ شامی کی عبارت لے کر آئے تھے، یہ دیکھیے کہ حضرات مشائخ نے دلائل قائم کر کے اپنی کتابیں بھر دی، یہ علامہ شامی نے فرمایا تھا۔ تو شحنوا کتبہم بنصب الادلۃ یا بنصب الادلۃ، کہ فقہا نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ دلائل جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے اپنی کتابیں بھر دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ساری دلیلیں، اقول ساری دلیلیں درایتاً قائم کی ہیں، روایتاً نہیں۔ اب ان کی درایت کو امام کی درایت سے کیا نسبت، یعنی فقہاء کی کے دلائل کو امام کے دلائل سے کیا نسبت۔ پھر علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد بھی یہ لکھتے ہیں کہ فتویٰ مثلا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول پر ہے، یعنی دلائل اتنے سارے بیان کرنے کے بعد، اپنی کتابیں دلائل سے بھرنے کے بعد، علامہ شامی کا یہ قول تھا، یہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تھا، ہاں یہ ہے فَإِنَّا نَرَاهُمْ قَدْ شَحَنُوا كُتُبَهُمْ بِنُصْبِ الْأَدِلَّةِ ثُمَّ يَقُولُونَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مثلا، کہ کتابیں دلائل سے بدر بھرنے کے بعد پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کلام کی توضیح اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اقول، یہ اس لیے کہ ان پر وہ دلیل ظاہر نہ ہوئی جو امام پر ظاہر تھی، اور یہ حضرات اہل نظر ہیں، اس لیے انہیں اسی دلیل کی پیروی کرنی تھی جو ان پر ظاہر ہوئی، کیونکہ خود امام کا ارشاد ہے کہ ہمارے ماخذ کی دریافت کے بغیر کسی کو ہمارے قول پر افتاء روا نہیں۔ اگر ان مشائخ پر بھی وہ دلیل ظاہر ہوتی جو امام پر ظاہر ہوئی تو بلا شبہ یہ تابع دار ہو کر حاضر ہوتے، یعنی قول امام پر فتویٰ دے دیتے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی جو سیدی اعلیٰ حضرت نے علامہ شامی کی عبارت میں جواب دیا کہ انہوں نے کتابیں بھر دی دلائل سے، لیکن ان پر وہ والی دلیل ظاہر نہیں ہوئی جو امام پر ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے عدول کر دیا اور امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دے دیا۔ اور دوسری بات پھر وہی مقدمہ اول والی آتی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ کسی چیز کی حکایت اور نقل کرنا شیء دیگر ہے، اور اس کا افتاء جو ہے یعنی اس قول پر فتویٰ دینا ایک الگ بات ہے۔ تو اسی میں ہم یہ بات بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کی نقل و حکایت کرنا الگ چیز ہے، اور کسی چیز کو اپنا مذہب بنا لینا، اپنا مختار بنا لینا، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس مقام پر میں یہ بات آپ کو بطور ایک ضمنی بحث کے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیشہ جو سوالات ہوتے ہیں یا کوئی طالب علم اعتراض کرتا ہے تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ
ہمیشہ اعتراض کو، سوال کو بندہ اعتراض کی حد تک رکھے، اسے اپنا مذہب، مسلک اور اپنا قول اور مختار نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی اعتراض آ جاتا ہے اور ہم اسے اپنا مذہب بنا لیتے ہیں، اپنا موقف بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن کسی کے پیش نظر میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ مشائخ کے بارے میں جو علامہ شامی نے کہا کہ جی انہوں نے کتابیں بھر دی، تو دلائل سے کتابوں کو بھر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر مشائخ نے امام کے دلائل کو بھی ذکر کر دیا ہو، تو بھی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مشائخ پر اب ضروری ہے کہ وہ جو ہے جس قول پر دلیل دے رہے ہیں صرف اسی پر ہی اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنا موقف بنائیں۔ تو علامہ شامی نے یہ جو کہا کہ مشائخ نے کتابیں بھرنے کے بعد بھی امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں کون سی کوئی بری بات ہے۔ عدول جو کیا ہے مشائخ نے وہ اس لیے کہ ان پر امام کی وہ دلیل ظاہر نہیں ہوئی جو اصل میں امام پر ظاہر ہوئی تھی، یعنی وہ معاملہ منکشف ہوا ہی نہیں ان مشائخ پر اتنے دلائل بیان کرنے کے بعد بھی جو امام پر ظاہر ہوا تھا، اور ان پر اس قول کی توجیہ اور توضیح زیادہ واضح رہی، زیادہ ظاہر رہی جو امام ابو یوسف کی تھی، تو انہوں نے اس پر فتویٰ دے دیا۔ اگر ان پر امام محمد کے اقوال کی توجیہ و توضیح زیادہ ظاہر ہوتی تو وہ اسی پر فتویٰ دے دیتے، اور اس میں وہ خالصتاً اپنے امام کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ امام نے فرما دیا تھا کہ تمہارے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ تم ہمارے قول پر فتویٰ دو یہاں تک کہ تمہیں ہمارے ماخذ کا علم ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے امام کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے وہ قول امام سے عدول کر لیا۔ اگر ان مشائخ پر فرمائے کہ اگر ان مشائخ پر بھی وہ دلیل ظاہر ہوتی جو امام پر ظاہر ہوئی تو بلا شبہ یہ تابع دار ہو کر حاضر ہوتا۔ پھر آگے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کا فرمان آیا کہ آپ نے فرمایا فَعَلَيْنَا حِكَایَةُ مَا يَقُولُونَهُ، لہذا ہمارے اوپر وہی چیز حکایت کرنا ہے، یعنی نقل کرنا جو مشائخ نے بات کہی ہے، چاہے قول امام سے عدول کر لیا ہو تو ہمارے اوپر وہی لازم ہے کہ ہم قول امام سے عدول کریں۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نقول، یہ اس کے ذمے ہوگا، یعنی علامہ شامی نے کہا تھا نا علینا، علینا کا ترجمہ ہے کہ ہمارے ذمے یہی ہے، یعنی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اقوال مشائخ کو نقل کریں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ذمے ہے جس نے امام کی تقلید چھوڑ کر مشائخ کی تقلید اختیار کر لی ہو۔ سبحان اللہ۔ مقلد امام کے ذمے، مقلد امام کے ذمے تو وہی نقل کرنا ہے اور اسی کو لینا ہے جو امام نے فرمایا۔ کیا خوبصورت جواب دے دیا۔ پھر آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہی حضرات مذہب کے متبع ہیں، لأنہم ہم اتباع المذہبی، کہ یہ مذہب کے جو ہے وہ متبع ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اقولو، ایسا ہے تو متبوع تابع سے زیادہ مستحق کے اتباع ہے، متبوع تابع سے زیادہ مستحق کے اتباع ہے۔ یعنی علامہ شامی نے فرمایا کہ یہ جو مشائخ ہیں ہم ان کی اتباع کریں، کیوں؟ کیونکہ یہ مذہب کے متبع ہیں، یعنی متبع کے کا مطلب ہے مذہب کے تابع ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تابع متبوع کی خوبصورت بحث یہاں پر اشارتاً بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے متبوع، ایک ہے تابع۔ اصل کیا ہے تابع و متبوع میں؟ اصل ہوتا ہے متبوع، تابع اصل نہیں ہوتا۔ نحو میں بھی دیکھ لیجئے کہ باعتبار اعراب کے اصل متبوع ہوتا ہے، جو اعراب متبوع کا ہوتا ہے وہی اعراب تابع کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا امام اعظم صاحب مذہب وہ ہیں متبوع، مشائخ ہیں تابع۔ علامہ شامی کہتے ہیں چونکہ یہ حضرات یعنی مشائخ مذہب کے متبع ہیں، تابع ہیں،
اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان مشائخ کی اتباع کریں اور وہی نقل کریں جو انہوں نے کہا. یعنی علامہ شامی ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تابعین کے تابع بنیں جو امام یا مذہب کے متبع ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہی اصول آپ چلا رہے ہیں تو تابع التابع تو کوئی ہم نے جو ہے وہ اصطلاح نہیں سنی، نہ نحو میں نہ کسی اور مقام پر، کہ تابع التابع کوئی ہو سکے. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر جو ہے ہمیں متبوع کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. ہم بیچ میں کوئی واسطہ کیوں رکھیں؟ تو فرمائیں کہ متبوع جو ہے وہ تابع سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پھر لے کر آئے. علامہ شامی فرماتے ہیں نصبوا انفسهم لتقریری، کہ ان حضرات نے یعنی مشائخ نے مذہب کے اثبات اور تقریر کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ بصر و چشم، بالکل اچھی بات ہے ہمارے سر آنکھوں پر کہ ان حضرات مشائخ نے مذہب کی تقریر اور مذہب کے اثبات کی ذمہ داری لی ہے. لیکن یہاں بات کچھ اور ہے. یہاں تو کلام تغیر مذہب سے متعلق ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں کلام تغیر مذہب سے متعلق ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے مذہب کی اتباع کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو صاحب مذہب ہے اس کے قول کی اتباع زیادہ بہتر ہے یا حضرات مشائخ کی. یہاں تو تغیر مذہب کا مسئلہ ہے. پھر آگے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ عن العلامہ قاسم کما لو افتوا فی حیاتہم، علامہ قاسم بن قطب بغا نے فرمایا تھا کہ جیسے ان حضرات کے اپنی حیات میں فتویٰ دینے کی صورت میں ہوتا. یعنی مشائخ نے عدول کیا نا، مشائخ نے جب عدول کیا تو آپ نے یہ عبارتیں جو ہے نا کئی مرتبہ شرح وقود میں پڑھی ہوں گی. تو علامہ شامی بار بار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مشائخ نے عدول کیا ہے، متاخرین نے مذہب سے عدول کیا ہے، چاہے وہ امام کے قول سے یا صاحبین کے قول سے عدول کیا ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر عدول کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے کما لو افتوا فی حیاتہم، کہ اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے ہیں، حیات ہوتے، یعنی امام اعظم اور ان کے شاگرد اگر اس زمانے میں حیات ہوتے تو وہ بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے جس قول پر مشائخ نے فتویٰ دیا ہے. تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ دیکھیں مشائخ کا موقف کتنا مضبوط ہے قول امام سے عدول کرنے میں، کہ مشائخ نے جس قول پر فتویٰ دیا ہے، جس قول کو مفتہ بہ قرار دیا ہے، کہ اگر جو ہے وہ ہمارے اصحاب اور امام اگر مشائخ کے زمانے میں باقاعدہ حیات ہوتے تو وہ بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے جس پر مشائخ نے دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اقول، اولاً خدا آپ پر رحم فرمائے، بتائیے اگر امام دنیا میں باحیات ہوتے. اب کتنا خوبصورت جواب ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے زمانے میں مشائخ کے زمانے میں ہمارے ائمہ حیات ہوتے تو اسی قول کو لیتے جو مشائخ نے لیا ہے. اعلیٰ حضرت اس کا دوسرا زاویہ بیان کر رہے ہیں. ابھی تک تو آپ نے شرح وقود وغیرہ میں یہ چیز دیکھی تھی. تو علامہ قاسم نے بھی یہی بات کہی کہ اگر یہ مشائخ، یہ حضرات مشائخ کے زمانے میں ہوتے یہ اصحاب، تو اسی پر فتویٰ دیتے جو مشائخ نے اختیار کیا ہے. اعلیٰ حضرت دوسرا زاویہ لیتے ہوئے آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اولاً خدا آپ پر رحم فرمائے، بتائیے اگر امام دنیا میں باحیات ہوتے اور یہ حضرات بھی باحیات ہوتے، پھر امام بھی فتویٰ دیتے اور یہ بھی فتویٰ دیتے، تو پھر آپ کس کی تقلید کرتے؟ مشائخ کی یا امام کی؟ یقیناً آپ امام کی کرتے کیونکہ ان کے مقلد ہیں. تو اب کیوں نہیں کر رہے؟ امام چلے گئے تو اب امام کی تقلید ختم ہو گئی. یہ اعلیٰ حضرت کا مقصد تھا یہاں بیان کرنے کا. امام چلے گئے تو کیا امام کی تقلید ختم ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اگر امام موجود ہوتے
وہ ایک قول پر فتویٰ دیتے اور حضرات مشائخ ان سے عدول کرتے ہوئے کسی قول پر فتویٰ دیتے، تو آپ کس کا قول لیتے، مشائخ کا یا امام کا؟ تقلید کس کی کرتے؟ یقیناً امام کی کرتے۔ تو پھر دوسری بات فرمایا ثانیاً، علامہ قاسم کا کلام صرف ان مسائل سے متعلق ہے جن میں فتوائے مشائخ کی جانب ہی رجوع کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ علامہ قاسم بن قطب البغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا نا کہ مشائخ نے عدول کیا، اور اگر ہمارے امام ان کے زمانے میں ہوتے تو پھر امام بھی اسی قول کو لیتے جو مشائخ نے لیا ہے۔ تو علامہ قاسم کے کلام کا جو اصل محمل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو ذرا سمجھیے، وہ یہ ہے کہ آپ کا کلام صرف ان مسائل سے متعلق ہے جن میں فتویٰ مشائخ کی جانب ہی رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ ان مسائل میں امام سے کوئی روایت ہی نہیں، یا امام سے روایت مختلف آئی ہے، یا پھر ان 6 اسباب میں سے کوئی سبب موجود ہے جن کا ذکر مقدمہ پنجم میں گزرا کہ یہ تو خود امام ہی کی تقلید ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخ نے جو عدول کیا ہے اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، عدول سے میری مراد یہ ہے کہ مشائخ کے جو فتوے ہیں تو ان میں عدول جو ہے وہ صرف ایک صورت میں آتی ہے، باقی 2 صورتوں میں عدول کی تو صورت ہی نہیں بنتی، تصور ہی نہیں ہوتا۔ مشائخ کے جو فتوے ہیں، میں اس جملے کو کچھ یوں سیٹ کر کے بیان کرتا ہوں کہ مشائخ کے جو فتاوی ہیں ان کی 3 حیثیتیں ہیں، یہ جملہ زیادہ مناسب ہے کہ مشائخ کے فتاوی کی 3 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے ایسے مسائل میں فتویٰ دیا ہے جس میں امام سے کوئی روایت ہی نہیں ہے، آپ کس کی پیروی کریں گے، مشائخ کی کریں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ امام سے روایتیں مختلف ہیں، تو مشائخ نے ایک روایت چھوڑی ایک پر عمل کر لیا، یہ امام کے قول سے عدول کرنا نہیں کہلائے گا۔ ایک قول پر عمل کر لیا ایک کو چھوڑ دیا، یہ عدول کرنا نہیں کہلاتا۔ اچھا، اس میں بھی کیا ہوا، مشائخ نے امام کی پیروی کی۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسباب ستہ میں سے کوئی ایک وجہ تھی، ضرورت، عرف، مصلحت جو گزرا ہے، ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر مشائخ نے قول امام سے عدول کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ در حقیقت عدول ہے ہی نہیں، یہ مقدمہ پنجم میں ہم بیان کرائیں، یہ حقیقت میں عدول نہیں ہے، کیونکہ یہ امام کا قول سوری ہے، سوری قول ضروری ہے جس پر مشائخ نے عمل کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوا کہ قول سوری کو چھوڑا، قول ضروری پر عمل کر لیا، اور یہ ہم مقدمہ پنجم میں دلائل کے ساتھ بیان کر آئے ہیں کہ امام کے قول سوری و ضروری میں جب عدم مطابقت پیدا ہو جائے اور تناقض آ جائے یا تضاد آ جائے تو اس صورت میں قول ضروری کو تقدم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو مشائخ ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قول ضروری یعنی قواعد کو اختیار کرتے ہوئے آپ کے سری اقوال کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی تو امام ہی کی تقلید ہے بھائی۔ تو نظر کہاں آ رہا ہے ہمیں کہ مشائخ نے عدول کیا ہے؟ تو نظر تو ہمیں نہیں آ رہا۔ یہ علامہ قاسم بن قطب البغا کے کلام کی بھی اور علامہ شامی کے کلام پر بھی وضاحت ہو گئی۔ پھر اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس پر آپ ہی کی اور خود علامہ قاسم کی شہادت عادلہ پیش کرتا ہوں، یعنی علامہ شامی کی بھی عبارتیں موجود ہیں اس پر، اور علامہ قاسم بن قطب البغا کی بھی عبارتیں موجود ہیں اس پر۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس پر آپ ہی کی اور خود علامہ قاسم کی شہادت عادلہ پیش کرتا ہوں جو ہم نے اس عبارت کی وضاحت کی ہے، انہیں اپنی مراد کا زیادہ علم ہے، یعنی علامہ قاسم کی جو مراد ہے انہیں تو زیادہ علم ہے۔ فرماتے ہیں شرح عقود میں آپ رقم تراز ہیں، علامہ شامی سے وہ خطاب کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں شرح عقود میں۔ اچھا، یہاں اس مقام پہ رک کے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ ایک، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ علم کا ایک بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی فقی جو ہے وہ کسی اور فقی سے اس انداز میں گفتگو کرے، تو آپ اندازہ لگائیے کہاں محقق علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر ان کے ساتھ ایسا انداز گفتگو، یہ اعلیٰ حضرت کا ہی حصہ ہے، کوئی اور شخص اس کی ہمت نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا کلام کر سکے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرح وقود میں آپ نے خود یہ لکھا ہے کہ علامہ محقق شیخ قاسم نے اپنی تصحیح القدوری میں لکھا ہے کہ مجتہدین ہمیشہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مقام اختلاف میں نظر کر کے ترجیح و تصحیح کا کام سر انجام دیا۔ ان کی تصنیفات شاہد ہیں کہ ترجیح امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے قول کو حاصل ہے اور انہی کا قول ہر جگہ لیا گیا ہے، مگر صرف چند مسائل ہیں جن میں ان حضرات نے صاحبین کے قول پر یا صاحبین میں سے کسی ایک کے قول پر اگرچہ دوسرے صاحب امام کے ساتھ ہوں فتویٰ اختیار کیا ہے۔ جیسے انہوں نے صاحبین میں سے کسی ایک کا قول اس مسئلے میں اختیار کیا جس میں امام سے کوئی صراحت وارد نہیں، اس اختیار کے اسباب وہی ہیں جن کی جانب قاضی نے اشارہ کیا، بلکہ کسی ایسی ہی وجہ کے تحت انہوں نے سب کے قول کے مقابلے میں امام ظہر کا قول اختیار کیا۔ ان حضرات کی ترجیحیں اور تصحیحیں آج بھی باقی ہیں، تو ہمارے ذمے یہی ہے کہ راجح کی پیروی کریں اور اسی پر کاربند ہوں، جیسے ان حضرات کے اپنے حیات میں ہمیں فتویٰ دینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جو امام قاضی کے کلام کی بات ہوئی ہے تو فرماتے ہیں امام قاضی کا کلام جلد ہی بیان نقول کے سلسلے میں بتوفیق ہی تعالی آ رہا ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ عمل قول امام رضی اللہ عنہ پر ہوگا اگرچہ صاحبین ان کے خلاف ہوں، مگر اس صورت میں جبکہ تعامل اس کے برخلاف ہو یا تغیر زمانہ، یہ اب اسباب ستہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، یا تغیر زمان کی وجہ سے حکم بدل گیا ہو، تو بحمد اللہ تعالی یہ روشن ہو گیا کہ علامہ قاسم کا ارشاد کہ ہمارے ذمے اسی کی پیروی ہے جسے ان حضرات نے راجح قرار دیا ہے، صرف اس صورت سے متعلق ہے جس میں امام سے کوئی صراحت وارد نہ ہو، اور اسی سے ملحق وہ صورت بھی ہے جس میں امام سے روایت مختلف آئی ہو، یا ان 6 اسباب میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ جس میں مشائخ کے قول کو ترجیح حاصل ہو، ٹھیک ہے، کہ امام سے کوئی صراحتاً وارد نہ ہو روایت، یا ہو تو مختلف ہو، پھر مشائخ ایک کو چھوڑ دیں ایک پر عمل کریں، یا پھر جو ہے ان اسباب ستہ میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے سارے پردے بالکل اٹھ جاتے ہیں، اور خدا ہی کے لیے حمد ہے کثیر پاکیزہ بابرکت دائم۔ یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جو کئی مسائل کو، کئی پرابلمز کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ مشائخ نے جہاں تھوڑا سا قول مختلف بیان کیا ہے وہاں صرف 3 وجوہات بن سکتی ہیں، 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ یا تو امام سے کوئی قول تھا ہی نہیں، تو مشائخ کیا کرتے؟ یقیناً انہوں نے کسی نہ کسی قول پر تو عمل کرنا تھا، تو امام سے کوئی قول نہیں تھا، صاحبین کا قول موجود تھا، تو صاحبین کے قول پر فتویٰ دیں گے بھائی، اب امام کا نیا قول کہاں سے لے کر آئیں اس مسئلے میں؟ اچھا، یا تو امام کا قول موجود تھا لیکن روایتیں مختلف تھیں، اب مختلف ہونے کی وجہ سے یا تو امام کے قول کو لیے ایک کو چھوڑ دیا، یا پھر دونوں اقوال کو ترک کر دیا اور صاحبین کے قول کو لے لیا، بعض اوقات بھی صورت بن سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے اقوال بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن اسباب ستہ بیچ میں آ گئے، تو اسباب ستہ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو اسباب ستہ پر عمل کرنا بھی تو امام کی ہی تقلید ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی صورت باقی رہ گئی جس میں امام کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو پتہ تو یہی چلا کہ جو ہے مطلقاً امام کا ہی قول لیا جا رہا ہے، کوئی تیسرا قول تو لیا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے علامہ شامی کہتے ہیں کہ علامہ قاسم کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ قاسم کی عبارت جو علامہ شامی نے اس مقام پر اول آخر سے التقاط کر کے نقل کی ہے، اب یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ مقام ہے کہ علامہ شامی نے کیا یوں ہے کہ جو علامہ قاسم بن قطب البغا کی عبارت تھی اس کو مکمل ذکر نہیں کیا۔ یہ جو مکمل اوپر آپ کو عبارت مل رہی ہے نا، یہ ہے علامہ قاسم کی عبارت، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر یہ اس مقام سے شروع ہو رہی ہے کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ شرح وقود میں آپ پر کم تراز ہے کہ علامہ محقق شیخ قاسم نے اپنی تصحیح میں لکھا ہے، سوری یہ مکمل عبارت نہیں ہے، یہ علامہ قاسم کی وہ عبارت ہے جو علامہ شامی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پوری عبارت کو ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر
وہ یہ ہے کہ علامہ قاسم کی عبارت جو علامہ شامی نے اس مقام پر اول آخر سے التقاط کر کے نقل کی ہے، التقاط کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکمل نقل نہیں کیا، اگر ان کی کامل عبارت پر غور کر لیتے تو حقیقت امر ان پر پوشیدہ نہ رہ جاتی۔ بارہا اس طرح کا خلل محض اختصار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وباللہ العصمت، اور محفوظ رکھنا خدا ہی سے ہے۔ اب یہ آپ نے پیچھے بھی جو ہے وہ شرح خود میں یہ بات پڑھی تھی، علامہ شامی خود کہتے ہیں کہ عبارتوں کو آدھا آدھا نقل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مقام پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خود تسامح واقع ہوا کہ آپ نے علامہ قاسم بن قتلو بغا کی عبارت مکمل نقل نہیں کی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ تصحیح القدوری میں جائیں اور اس مقام پر دیکھیں کہ علامہ قاسم کی مکمل عبارت کیا ہے، اگر آپ مکمل عبارت پڑھ لیتے تو آپ پر کوئی چیز مخفی نہ رہتی۔ پھر ثالثاً اسی مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بفرض غلط، اگر علامہ قاسم کا مقصود وہی ہوتا جو آپ مراد لے رہے ہیں تو یہ ان کے استاد محقق علی الاطلاق کے اس ارشاد کے مقابلے میں مرجو ہوتا جسے آپ نے بھی نقل کیا اور قبول کیا۔ ان کے استاد محقق علی الاطلاق کا مطلب یہ ہے کہ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ علامہ قاسم کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم علامہ قاسم کی عبارت کو مان بھی لیتے ہیں جس طرح سے آپ اس کی توضیح اور تشریح کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی عبارت محقق علی الاطلاق جو ان کے استاد محقق ابن امام ان کے عبارت سے ٹکرا جاتی، اور پھر ان کی عبارت راجی قرار پاتی محقق علی الاطلاق کی اور علامہ قاسم کی مرجو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہ رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ بفرض غلط، فرض کر لیتے ہیں اگر علامہ قاسم کا مقصود وہی ہوتا جو آپ مراد لے رہے ہیں تو یہ ان کے استاد محقق علیہ الاطلاق کے اس ارشاد کے مقابلے میں مرجو ہوتا ہے جسے آپ نے بھی نقل کیا اور قبول کیا کہ انہوں نے قول صاحبین پر افتاء کے باعث بارہا مشائخ کا رد کیا اور فرمایا ہے کہ قول امام سے عدول نہ ہوگا سوائے اس صورت کے کہ اس کی دلیل کمزور ہو۔ تو جب خود آپ کے استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے قول سے عدول نہیں ہوگا سوائے دلیل کی کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اب بتائیے کہ ہم علامہ قاسم کی بات مانے جو آپ نے ان کی تشریح کی ہے یا ان کے استاد کی مانے؟ ٹھیک ہے۔ پھر آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام لے کر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں علامہ ابن شلبی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے یہ صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ امام کے سوا کسی اور کے قول پر، اعلیٰ حضرت فرماتے اقول، اولا دیگر مشائخ اس مفتی کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں یا ساکت ہیں کہ انہوں نے کسی قول کو ترجیح نہ دی، یہاں تک کہ کسی قول کی نہ علت پیش کی، نہ اس پر بحث کی، نہ اسے اپنی تصنیف میں متن بنایا، نہ کسی ایک پر اختصار کیا، نہ وجوہ اختیار و ترجیح میں سے کوئی اور صورت اپنائی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ابن شلبی سے نقل کرتے ہوئے کیا فرمایا، مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے یہ صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ امام کے سوا کسی اور کے قول پر ہے۔ تھوڑا سا ہم چلتے ہیں اصل عبارت کی طرف۔ ہاں، یہ دیکھیے، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، وفی فتاوی العلامہ ابن شلبی، فتاوی علامہ ابن شلبی میں ہے کہ لیس للقاضی ولا للمفتی، کہ قاضی اور مفتی کو یہ روا نہیں العدول عن قول الامام، کہ وہ امام کے قول سے عدول کریں، الا اذا صرح احد من المشائخ، ہاں اگر مشائخ میں سے کسی نے صراحت کر دی بأن الفتوى على قول غیره، کہ فتویٰ امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر ہے، فلیس للقاضی ان يحكم بقول غیر ابی حنیفہ، تو پھر قاضی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کسی قول پر حکم لگائے فی مسئلۃ لم یرجح فیہا قول غیرہ، کہ جس میں امام کے علاوہ کسی اور کے قول کو ترجیح نہ دی گئی، ورجحوا فیہا دلیل ابی حنیفہ، اور جس میں انہوں نے امام کی دلیل کو ترجیح دی ہو اعلیٰ دلیل،
فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ لَيْسَ لَهُ فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الانتقاد۔ تو اگر اس نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عدول کرتے ہوئے حکم لگا دیا، یعنی غیر راجع قول پر، مرجو قول پر حکم لگا دیا قاضی نے، تو اس کا حکم جو ہے غیر ماض ہے اور اس کو جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں جو علامہ ابن شلبی نے یہ بات کہی تھی کہ قاضی اور مفتی کو امام کے قول سے عدول نہیں ہے، کا اختیار نہیں ہے، مگر یہ کہ مشائخ نے تصریح کر دی ہو کہ فتویٰ امام کے علاوہ کسی قول پر ہے۔ اب اس عبارت کو ذرا سمجھیے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لے کر آئے اور فرمائے مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے یہ صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ امام کے سوا کسی اور کے قول پر، ٹھیک ہے، یہی عربی میں لکھا ہوا ہے، الا اذا صرح احد من المشائخ بان الفتوى على قول غیری۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تین صورتیں۔ پہلی صورت، دیگر مشائخ اس مفتی کے موافق ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، اس کے مخالف ہیں، مشائخ مفتی کے مخالف ہیں یا موافق ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ساکت ہیں، کہ انہوں نے کسی قول کو ترجیح نہ دی، یہاں تک کہ کسی قول کو کی نہ علت پیش کی، نہ اس پر بحث کی، نہ اسے اپنی تصریح میں متن بنایا، نہ کسی ایک پر اختصار کیا، نہ وجوہ اختیار و ترجیح میں سے کوئی اور صورت اپنائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان تین صورتوں میں سے موافق، مخالف اور ساکت، فرماتے ہیں یہ جو تیسری صورت ہے یعنی سکوت، یہ تو واقعی ہی نہیں ہے، یعنی ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ مشائخ نے اس مفتی کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہو، نہ ترجیح بیان کی ہو، نہ اپنی تصنیف میں ذکر کیا، کچھ بھی بیان نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت جس میں یہ فرمائیں کہ مشائخ جو ہیں اس مفتی کے مخالف ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوسری صورت میں کلام ابن شلبی پر منع ظاہر ہے یا اعتراض ظاہر ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ ایک شخص نے قول امام کے بجائے قول دیگر پر فتویٰ دیا، باقی تمام حضرات قول امام ہی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یعنی مخالفت کا کیا مطلب ہے کہ ایک مفتی صاحب نے کیا کیا کہ قول امام کے بجائے کسی دوسرے کے قول پر فتویٰ دیا، اور باقی تمام مشائخ نے قول امام پر فتویٰ دیا، یعنی مشائخ نے اس کی مخالفت کی۔ تو اس صورت میں علامہ ابن شلبی کا کلام تو بالکل اس پر اعتراض آپ کے سامنے ہے، اور اس پر ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ قول امام سے عدول کیا گیا جب مشائخ ہی جو ہے مخالف ہیں اور اس مفتی کے مخالف ہیں۔ تمام اصحاب ترجیح کی جانب سے ترجیح یافتہ قول امام سے محض ایک شخص کے فتوے کے باعث انحراف کیوں ہوگا؟ یعنی تمام مشائخ، مثال کے طور پر 100 مشائخ ہیں، ان میں سے جو ہے وہ سب نے قول امام کو اختیار کیا، ایک نے جو ہے وہ قول امام کے خلاف فتویٰ دیا، تو ایسی صورت میں تو فرماتے ہیں قول امام سے انحراف کیا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس پر مثال دیتے ہیں کہ در مختار کے اندر کنواں ناپاک ہونے کے مسئلے میں ہے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب سے علم ہوا اس وقت سے ناپاک مانا جائے گا۔ کنویں کے متعلق آپ نے مسائل پڑھائے ہوں گے آبار کے حوالے سے، کہ جب کنواں ناپاک ہوگا تو اس میں ہم جو ہے وہ ناپاکی کا حکم کب لگائیں گے؟ جب ہمیں علم ہوگا اس وقت لگائیں گے، یا ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ جانور اتنے عرصے سے گرا ہوا تھا تو اس وقت سے جو ہے وہ کنواں ناپاک ہے؟ تو صاحبین اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جب سے علم ہوا اس وقت سے ناپاک مانا جائے گا۔ جانور کو 3 دن ہو رہے ہیں لیکن پتہ ابھی چلا ہے تو ابھی سے ناپاکی کا حکم لگے گا۔ تو اس سے قبل لوگوں پر کچھ لازم نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو وغیرہ کر کے نمازیں پڑھی تھی تو وہ نمازیں نہیں دہرائیں گے، یہ صاحبین کا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہا گیا کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے قائل صاحب جوہرہ ہیں، یعنی جوہرۃ النیارہ والے، فتاوی کتابی میں ہے کہ قول صاحبین ہی مختار ہے۔ پھر علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ قیلہ یعنی کہا گیا ہے سے تعبیر اس لیے فرمائی کہ علامہ قاسم نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ یہ عامہ کتب کے خلاف ہے۔ کثیر کتابوں میں دلیل امام کو ترجیح دی گئی ہے اور وہی احوط بھی ہے۔ اچھا، امام کی دلیل کیا ہے؟ امام کا قول یہ ہے کہ جو ہے وہ علم کے وقت سے ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے ہم ناپاکی کا حکم لگائیں گے۔ پھر آگے فرمایا بلکہ در مختار میں ہے کہ امام کے نزدیک شبہ عقد کی وجہ سے حد نہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ جیسے اس محرم سے وطی کی صورت میں جس سے نکاح کر لیا ہو، صاحبین فرماتے ہیں اگر حرمت سے آگاہ ہے
تو حد ہوگی اسی پر فتویٰ ہے، خلاصہ، یعنی خلاصۃ الفتاوی میں یہ لکھا ہے۔ لیکن تمام شروح میں ترجیح یافتہ قول امام ہی ہے تو اسی پر فتویٰ اولا ہے۔ یہ علامہ قاسم نے اپنی تصحیح میں لکھا ہے، لیکن قحطانی میں مضمرات سے نقل ہے کہ صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ان کے لفظ تمام شروح پر یہ استدراک ہے، اس لیے کہ مضمرات بھی شروع میں سے ہے۔ اس پر کلام یہ ہے کہ جو عامہ یہ شروح میں ہے مقدم وہی ہوگا، یعنی جو اکثر شروعات میں ہے۔ یہاں کتب فتاوی نے فتویٰ قول صاحبین پر رکھا۔ بعض معتمد شروع نے بھی ان کی موافقت کی مگر اسے قبول نہ کیا گیا، اس لیے کہ عامہ شروع نے دلیل امام کو ترجیح دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو تین مثالیں اعلیٰ حضرت لے کر آئے ہیں شامی سے، ان سب مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ جو امام کا قول ہے، اگر چند ایک افراد امام کے قول سے عدول کر جائیں، لیکن اکثر جو ہے وہ امام کے قول کو ترجیح دیں، تو امام کے قول کو ہی ترجیح حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، چند ایک کے امام کے قول کے کیا کہتے ہیں، چند ایک افراد کے امام کے قول کے عدول کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو اوپر جو ہے علامہ ابن شلبی کے حوالے سے بات گزری تھی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص وہ قول امام کے برخلاف فتویٰ دیتا ہے تو اب مشائخ یا اس کے موافق ہوں گے یا اس کے مخالف ہوں گے یا سکوت اختیار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں سکوت والی تو صورت متحقق ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ رہی بات مشائخ اس کی مخالفت کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی مشائخ اس کی مخالفت کرتے ہوئے قول امام کو اپنائیں گے، تو ایسی صورت میں تو قول امام ہی ترجیح یافتہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہ رہا۔ اس پر یہ مثال اعلیٰ حضرت نے دی کہ دیکھیے کہ بعض جگہوں پہ صاحبین کو قول پر فتویٰ دیا گیا لیکن اکثر مشائخ قول امام کی طرف تھے، تو اس لیے جو ہے ہم قول امام کو لیں گے۔ اب رہ گئی تیسری صورت کہ کوئی شخص قول امام سے عدول کرتے ہوئے فتویٰ دے، مفتی، اور مشائخ بھی اس کے موافق ہوں، تو اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رہ گئی پہلی صورت کہ دیگر مشائخ بھی اس مفتی کے ہم نوا ہیں جس نے بتایا کہ فتویٰ امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بلا شبہ مسلم ہے، یعنی یہ بات ہمیں تسلیم ہے، اور نتیجہ وہی ہے۔ اب دیکھیے کتنی آسان بات ہے، فرماتے ہیں اور اس کا وجود انہی 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ہوگا، یعنی اسباب ستہ کی وجہ سے کسی مفتی نے قول امام سے عدول کیا اور مشائخ نے بھی اس کی موافقت کر لی، بات ہی ختم ہو گئی، اس میں کون سی لڑائی ہے؟ تو فرماتے ہیں اور اس کا وجود انہی 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ اس صورت میں خود قول امام کی جانب رجوع ہوتا ہے، اس سے انحراف نہیں ہوتا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اسباب ستہ کو بھی اختیار کرنا اصل میں قول امام کو ہی اختیار کرنا ہے۔ یہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے ابن شلوی کے حوالے سے ایک بات بیان کی، 3 صورتیں۔ فرماتے ہیں ثانیاً، دوسری بات، بطرز دیگر، اب دوسرا انداز اعلیٰ حضرت اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں بتائیے اگر امام نے کوئی بات کہی اور صاحبین میں سے ایک نے ان کی مخالفت کی، دوسرے سے کوئی روایت نہ آئی، سمجھیے گا بات کو، امام نے کوئی بات کہی، صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد میں سے کسی ایک نے امام کی مخالفت کی، دوسرے نے کوئی روایت ہی نہیں کی۔ اب مشائخ میں سے کسی نے اس ایک صاحب کے قول پر فتویٰ دیا، تو اگر باقی مشائخ نے بھی موافقت فرمائی تو اس کا بیان گزرا، یا دیگر حضرات نے مخالفت فرمائی تو اس کا حال ظاہر ہے۔ یوں ہی اگر بعض نے مخالفت کی اور بعض نے موافقت کی تو وجہ مقدمہ سابعہ میں بیان ہوئی، لیکن اگر باقی حضرات سے کچھ وارد ہی نہ ہوا، یہی وہ صورت ہے جس کے وقوع سے ہم نے انکار کیا، یعنی یہ صورت واقعی نہیں ہوتی، تو اس وقت اس فتوے کا اتباع واجب ہے یا نہیں، پر تقدیر ثانی آپ کا وہ قول کہاں گیا کہ ہمارے ذمے اسی کی پیروی ہے جسے مشائخ نے صحیح قرار دیا، جیسے اس صورت میں ہوتا جب وہ ہمیں اپنی حیات میں فتویٰ دیتے، اس لیے کہ زندگی کا فتویٰ مستفتی پر واجب العمل ہے، اگرچہ مفتی ایک ہی ہو جس کا دوسرا
کوئی مخالف نہ ہو، اور مستفتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس فتوے کو قبول کرنے سے توقف کرے یہاں تک کہ سب فتویٰ دینے والے مجتمع ہو جائیں یا کثیر ہو جائیں تب مانے۔ اچھا، اس کو ہم جو ہے وہ یہ برتقدیر ثانی اور برتقدیر اول، یہ جو ثانین والی بحث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شاید ہم تھوڑا سا موقوف کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ کل کے سبق میں اگر اس کو ہم پڑھ لیں تو زیادہ آسانی رہے گی، تاکہ تھوڑا سا لوڈ جو ہے وہ کم رہے۔ آج کا سبق کوئی اتنا خاص مشکل نہیں تھا، یا اس میں اتنی پیچیدگیاں نہیں تھیں۔ تھوڑا سا اگر ہم عبارات کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فتاوی ابن شلبی کے حوالے سے ایک بحث پوری کی، اور ان کی عبارت پر اعلیٰ حضرت نے بڑا زبردست اور بہت خوبصورت کلام کیا۔ تو اس کو سمجھیے، اچھے انداز میں سمجھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آسانی رہے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو دہرائیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے پھر آپ کے لیے مشکلات اور آزمائش والی صورتحال پیدا ہو۔ تو سبق کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب۔ واضح ہے؟ آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، یہ پہلے والا سوال تھا۔ ٹھیک ہے جی، سبق کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو تو بتائیے۔ کوئی سوال؟ تغیر مذہب والے جواب اعلیٰ حضرت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اچھا، تغیر مذہب، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول گزرا تھا، ایک منٹ ذرا میں اس کو پیچھے لے کے جاؤں۔ کہاں یہ کہاں ہاں، علامہ شامی نے فرمایا تھا کہ ان حضرات نے مذہب کے اس بات و تقریر کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ مشائخ کے حوالے سے بات کی تھی کہ مشائخ نے جو عدول کیا ہے آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے بڑے دلائل بیان کیے ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کو دلیل کا علم نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بالکل بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کے اس بات و تقریر کی ذمہ داری لی ہے، لیکن یہاں کلام تغیر مذہب سے متعلق ہے۔ تغیر مذہب سے یہاں پر مراد یہ ہے امام اہل سنت کی کہ قول امام کو چھوڑ کر، تقلید امام کو چھوڑ کر آپ مشائخ کی طرف جو زیادہ میلان کر رہے ہیں، مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے۔ تو جس نے مذہب کی تقریر کی زیادہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے تو کیا ہم پورے کا پورا میلان اسی کی طرف کر دیں، صاحب مذہب کو چھوڑ دیں؟ تو یہاں کلام جو ہے وہ تغیر مذہب کا ہو رہا ہے کہ آپ قول امام سے عدول کر رہے ہیں، یہ وجہ ہے، اور اس پر یہ دلیل دینا درست نہیں ہے کہ انہوں نے جی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی تنظیم، کسی ادارے یا کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بانی نے جس انداز میں اس کو قائم کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے افراد آئے جنہوں نے اس کمپنی کو آگے بڑھانے میں بڑی محنت کی ہے،
تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس بانی کے سارے کام، ساری اس کی جو ہے نا وہ احکامات اور ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا اس طرف آ جائیں کہ جناب ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے تو ہم انہی کی پیروی اور اتباع کریں گے، تو یہ تغیر ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرمانا چاہ رہے تھے۔ جی جی، سمجھ میں آیا؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ کوئی سوال نہیں۔ امام کی دلیل کے حوالے سے پڑھا کہ اس تک رسائی نہیں، تو یہ تمام ائمہ اربعہ کے حوالے سے ہے۔ اللہ اکبر! میں نے فقہ شافعی نہیں پڑھی یا فقہ حنبلی و مالکی نہیں پڑھی، لیکن اگر ہم بے اعتبار اجتہادی صلاحیات کے دیکھیں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھی جو مشائخ اور اصحاب اور متبعین تھے، انہیں بھی اپنے ائمہ کے دلائل تک کما حقہ رسائی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ لیول ہے اجتہاد کا جو درجہ ہے نا، اور بالخصوص ائمہ اربعہ میں، تو یہاں پہ لفظ ائمہ اربعہ نہیں آئے گا کیونکہ امام کو الگ کیا ہے، تو ائمہ ثلاثہ کی بات ہوگی۔ تو بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ رتبہ اجتہاد جس پر یہ حضرات فائز تھے، ان کے دلائل تک کسی کو اس انداز میں رسائی حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ایک اور مزے کی بات ہے، امام نے رد میں بھی دلائل بیان نہیں کیے، نہ دیگر ائمہ ثلاثہ نے، نہ ہمارے امام نے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ امام نے اپنے مذہب کے دلائل ہمیں بیان کیے، وہ تو کیے نہیں۔ امام نے تردید میں، چونکہ اجتہاد میں تو وہ برابر تھے، امام اعظم امام شافعی کے ساتھ برابر تھے اجتہاد میں، تو کبھی امام اعظم نے بھی یوں نہیں کہا کہ شافعی کی دلیل یہ ہے، یا شافعی نے یوں نہیں کہا کہ نعمان بن ثابت کی دلیل یہ ہے۔ یہ اللہ بہتر جانے کی کیا حکمت ہے کہ مجتہدین کے دلائل جو ہے نا وہ ہم سے مخفی رکھے گئے۔ جی سرفراز بھائی، یہی بات کئی دنوں سے چل رہی ہے، امام نے دلائل بیان نہیں، امام سے مذہب منقول ہے، مسائل منقول ہے، دلیل منقول نہیں۔ قیامت کے دن پوچھیں گے امام صاحب سے کہ حضور یہ اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ آپ نے دلائل کی بیان نہیں کیے تھے، ہمارے طلبہ بیچارے الجھتے رہے کہ امام نے دلائل کیوں بیان نہیں کیے۔ پھر امام صاحب ہمیں بٹھا کے وہاں پہ بتائیں گے کہ میں نے اس لیے بیان نہیں کیے تھے۔ کیا شان ہوگی امام کے دلائل، یہ تو ان کے اصحاب ہی جانے جنہوں نے بحث و تکرار کی ہے۔ یہ دلیل کی جو نسبت ہے نا، یہ نسبت محض
یہ اصل میں دلیل کی نسبت مذہب کی طرف ہے۔ اب میں ہو سکتا ہے شاید یہ بات بڑی ہو، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ہمیں جب بھی جو ہے وہ دلائل دینے چاہیے یا رد کرنا چاہیے تو ہم یہ کہیں کہ مذہب شافعی کے دلائل کا یہ رد ہے اس مسئلے میں، امام شافعی کی دلیل کا یہ رد ہے۔ یہ شاید بھاری جملہ بھی ہوتا ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، ادب کے بھی برخلاف ہے کہ میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی ہو وہ امام شافعی کی دلیل کا رد کر رہا ہو۔ یہ میرے خیال سے کہنا جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے۔ تو اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ مذہب شافعی کی دلیل کا رد یہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام شافعی کی دلیل کا رد امام اعظم یا احناف کی طرف سے، چلے احناف کی طرف سے تو ہے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں کہ دلیل کی نسبت مذہب کی طرف کرنا زیادہ اولا ہے، زیادہ اولا ہے۔ اور اصحاب نے ایسا کلام میرے خیال سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا۔ تردید کی جو گئی ہے وہ بعد کی کتب میں کی گئی ہے، یہ بات میں نے بیان کی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ قول ہی ایک تھا یا زیادہ سے زیادہ دو اقوال تھے وہاں اتنی بات نہیں تھی۔ اقوال کے تعدد نے دلائل کی بنیاد رکھی ہے، یہ بڑا زبردست جملہ ہے، ذہن میں میرے آئے، تعدد اقوال نے دلائل کی بنیاد رکھی ہے، اس سے پہلے دلائل کا اتنا رواج نہیں تھا۔ ہے پھر استاد صاحب اصول میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام اعظم کی دلیل یہ ہے جیسے ہدایہ میں اکثر ہوتا ہے، اللہ اللہ، او ہو، غور کیجئے علامہ شامی نے کیا بات کہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پی ڈی ایف بھیجا تھا کوئی 10-15 صفحوں پر، مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ نے ہدایت شریف کا اسلوب بیان کیا تھا، اس میں عن اور عندہ ان کے درمیان فرق واضح کیا تھا، اور اسی طرح شرح عقود میں علامہ شامی نے بھی ان جملوں پر توجہ دلائی ہے ہماری کہ جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی ہم نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، امام صاحب کی دلیل سے مراد مذہب کی دلیل ہے، امام کی دلیل نہیں۔ یہ جتنی کتابیں بھری پڑی ہیں نا دلائل سے، یہ امام کی دلیلیں نہیں ہیں، یہ مذہب کی دلیلیں ہیں۔ اب ہدایہ ہے یا کوئی بھی کتاب ہے، میں گزشتہ دنوں بھی یہی بتا رہا تھا کہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ ایک دلیل جو ہے وہ صاحب ہدایہ نے دی، دوسری دلیل جو ہے وہ بحر الرائق نے دی، تیسری دلیل جو ہے وہ خانیہ نے دی، تینوں کے دلائل مختلف ہیں۔ اب امام نے تو ایک ہی دی ہوگی نا، یہ تین الگ الگ دلائل کیسے آ رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے دلیلیں دے رہا ہے، تو وہ مذہب کی دلیل کہلاتی ہے، امام کی دلیل نہیں کہلاتی۔ ہم ویسے ہی چونکہ مذہب امام کا ہے اس لیے ہم اس کی نسبت امام کی طرف کرتے ہیں، ورنہ یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، یہ نسبت مجازی ہے۔ اور جی، اور سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟